یہ کہانی ہے دنیا کی ایک عظیم ترین کہلائے جانے والی ملکہ کیتھرین کی۔ یہ وہ ملکہ تھی جس نے روس کو دنیا کی عظیم ترین طاقتوں کی صف میں لا کر کھڑا کر دیا۔ جہاں ملکہ کو اس کی اچھائی اور عقل مندی کی وجہ سے جانا جاتا ہے، وہیں اس ملکہ کے کچھ ایسے تاریخی راز بھی موجود ہیں جو صدیوں سے اس ملکہ کی بدنامی کا باعث بنے ہوئے ہیں، اور انہی رازوں کی وجہ سے لوگ اسے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ یہ راز اس ملکہ کی ذاتی زندگی، اس کی عیاشیوں کے حوالے سے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نہ صرف اس ملکہ کی عیاش پرست زندگی کے بارے میں روشناس کروائیں گے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ کس طرح یہ ملکہ ایک گھوڑے کے ساتھ بدفعلی کرتے ہوئے موت کا شکار ہو گئی۔ ناظرین، عام طور پر اگر تاریخ پر نظر دوڑائی جاتی ہے تو ہمیں بادشاہوں کی عیاشیوں، ان کی کثیر تعداد میں بیویوں اور کنیزوں کے بارے میں واقعات ملتے ہیں، لیکن اس ملکہ کی زندگی کو ان بادشاہوں سے زیادہ عیاشیوں سے بھری تھی، اور اس ملکہ کی زندگی میں اس کے عاشقوں کی فہرست بھی ان بادشاہوں کی محبوباؤں سے لمبی تھی۔ اور یہ بات حیرت انگیز تھی کہ اس کے عاشقوں کی طویل فہرست میں نہ صرف انسان بلکہ جانور بھی شامل تھے۔ اس ملکہ کو تاریخ میں کیتھرین دی گریٹ یا کیتھرین II کے نام سے جانا جاتا ہے، جس نے روس میں 1762 سے لے کر 1796 یعنی 30 سال حکومت کی۔ یہ روس میں کسی بھی عورت کا سب سے بڑا دور حکومت ہے۔ انہی 30 سالوں میں اس ملکہ نے روس کو پسماندہ ریاستوں سے نکال کر ایک ابھرتی ہوئی قوت میں تبدیل کر دیا، جو آج تک دنیا کی ایک بڑی طاقت تسلیم کی جاتی ہے۔ اس ملکہ کا اصل نام پرنسس صوفی تھا، جو یورپ کی ایک ریاست ہالینڈ میں پیدا ہوئیں۔ ویسے تو اس ملکہ کا تعلق ایک شاہی خاندان سے تھا، مگر اس کے گھر کے مالی حالات کچھ زیادہ بہتر نہ تھے، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ خوش قسمتی سے اس لڑکی کی شادی روس کے ہونے والے شہزادے پیٹر سوم سے طے پائی، جو ایک اول درجے کا شرابی اور نااہل شخص تھا۔ پرنسس صوفی اپنی شادی کے بعد ہالینڈ سے رشیا منتقل ہو گئیں، اور اپنے شوہر کا مذہب قبول کرنے کے بعد ان کا نام کیتھرین رکھ دیا گیا۔ یہ شادی صرف ایک نام کی شادی تھی، کیونکہ پیٹر سوم کو اپنی بیوی میں کچھ خاص دلچسپی نہ تھی۔ وہ بہت عجیب و غریب اور عیاش ذہن کا مالک تھا، اور بادشاہ بننے کے بعد اس نے لوگوں کا جینا حرام کر دیا۔ دوسری طرف کیتھرین کی بات کی جائے، جو اس کی بیوی بھی تھی، وہ اپنے 2 عاشقوں کے ساتھ رنگ رلیوں میں مصروف رہتی تھی۔ اسے بھی اپنے شوہر میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ کیتھرین کے انہی 2 عاشقوں نے روس میں اعلیٰ درجے کی بغاوت کی اور بادشاہ کا تختہ الٹ کر رکھ دیا۔ بادشاہ کو قید کرنے کے بعد اسے کچھ عرصے کے بعد قتل کر دیا گیا۔ اس طرح کیتھرین بادشاہ وقت یعنی اپنے شوہر کو قتل کروانے کے بعد خود ہی روس کے تخت پر قابض ہو گئیں اور خود ہی اپنی حکومت کا اعلان کر دیا۔ تخت نشینی کے بعد کیتھرین نے روس معاشرے کو یورپ کی طرح استوار کیا۔ حکومتی انتظامات کے ساتھ ساتھ یہ اپنے تمام دور حکومت عیاشیوں میں ڈوبی رہیں۔ آئے دن نئے نئے عاشق بناتی اور اپنا مال و دولت انعام و کرام ان پر لٹاتی رہتی، یہاں تک کہ اس نے روس میں اپنے کئی عاشقوں کو عالی شان گھر بنوا کر دیے، تاکہ وہ جہاں بھی جائے اس کی عیاشیوں کا سلسلہ نہ رکے۔ حتیٰ کہ اس نے اپنے ایک عاشق جس کا نام پینی ٹوسٹو تھا، اس کو ہالینڈ کا بادشاہ بھی بنا دیا۔ یہ ملکہ اپنی تمام عمر انہی جنسی خواہشات میں ڈوبی رہی۔ کیتھرین کے محل میں کپڑے، زیورات اور زیر استعمال چیزوں سے اسی بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ یہ عورت کس قدر جنسی خواہشات میں مبتلا تھی۔ ملکہ کے مشہور عاشقوں میں سے ایک ان کا فوجی افسر تھا، جس کے ساتھ ملکہ کے تعلقات اقتدار میں آنے کے بعد قائم ہوئے اور تمام عمر قائم ہی رہے۔ یہ ملکہ کے سب سے قابل اعتبار ساتھیوں میں سے ایک تھا۔ اس شخص کی ذمہ داری یہ تھی کہ ملکہ جس بھی شخص کے ساتھ ہم بستری کرنا چاہتی ہے، اسے اس کے دربار میں لا کر حاضر کرے۔ اس شخص کے علاوہ ملکہ کی ایک خاص کنیز بھی تھی، جو اسی کام کے لیے رکھی گئی تھی کہ کسی بھی شخص کو ملکہ کے پاس جانے سے پہلے خود اس کے ساتھ ہم بستری کرتی اور اس کو مختلف زاویوں سے جانچ پڑتال کرتی۔ اگر اس کو وہ شخص ملکہ کی خواہشات پوری کرنے کے قابل لگتا تو اس کو ملکہ کے پاس بھیجتی، ورنہ اس شخص کو واپس بھیج دیا جاتا تھا۔ ملکہ کے ساتھ جس بھی لڑکی کو ہم بستری کرنے کے لیے منتخب کیا جاتا تھا، وہ پہلے اس کنیز سے ہو کر جاتا تھا۔ یہ کنیز اس بات کا فیصلہ کرتی کہ یہ شخص ملکہ کے قابل ہے یا نہیں۔
ایک دفعہ اس کنیز کو ملکہ کے ایک خاص عاشق کے ساتھ بدفعلی کرتے ہوئے پکڑا گیا، جس کے بعد اس کنیز کو جلا وطن کر دیا گیا اور اس کی جگہ اس کام کے لیے ایک نئی لڑکی کو رکھ لیا گیا۔ ملکہ کیتھرین اپنی تمام عمر اسی بدفعلی میں مبتلا رہی اور بوڑھی ہونے کے باوجود بھی اپنے جسم کو ہوس کا نشانہ بناتی رہی۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ بوڑھی ہو گئیں تب بھی وہ اپنی عمر سے 40 سال چھوٹے لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرتی رہیں، جو کہ ان کا محبوب مشغلہ بن کر رہ گیا تھا۔ ملکہ کی عیاشی صرف انسانوں تک ہی محدود نہیں تھی، بلکہ کہا جاتا ہے کہ مختلف جانوروں، خاص طور پر گھوڑے کے ساتھ بھی ملکہ کے جنسی تعلقات تھے۔ ملکہ گھوڑوں کے ساتھ بھی جنسی تعلقات قائم کرنے کی کوشش میں رہتی تھیں۔ اس ملکہ کی اگر موت کے بارے میں بات کی جائے تو ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ 67 سال کی عمر میں ملکہ کی موت ایک گھوڑے کے ساتھ بدفعلی کرتے ہوئے واقع ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ ملکہ گھوڑے کے ساتھ بدفعلی میں مشغول تھیں اور لکڑی کا فریم جس نے گھوڑے کو سنبھال رکھا تھا اچانک ٹوٹ کر ملکہ پر گر پڑا۔ وہ منہ کے بل گریں اور موقع پر ہی ان کی موت ہو گئی۔ لیکن کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ملکہ کی موت دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی۔ حقیقت جو بھی ہو ہم نہیں جانتے، لیکن ملکہ کی زندگی سے اسی بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ عورت پوری زندگی بدفعلی کا نشہ کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ دوستو، یہ عورت روس کی ایک عظیم ملکہ تھی، لیکن اپنی غلط کاریوں کی وجہ سے اس کا انجام دردناک ہوا۔ اس کہانی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، ہماری روح کو ایک نہ ایک دن جسم سے جدا ہونا ہے اور ابدی زندگی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ اس لیے اگر انسان اپنی زندگی عیاشیوں کی بجائے نیکوکاریوں میں صرف کرے تو اس کی آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے کس قدر حسین ہوگی۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اس طرح کی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو وزٹ کرتے رہیں۔